معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا، اور ہماری نجات اور بخشش کے لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس ترین مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ، مطہرہ اور مبارکہ پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ مسلمانوں خوشخبری ہو کہ ماہ سیام آیا، مسلمانوں خوشخبری ہو کہ ماہ سیام آیا، فرش والوں کے لیے عرش کا زینہ آیا، عاصیوں کو لبے ساحل سے لگانے کے لیے، عاصیوں کو لبے ساحل سے لگانے کے لیے رحمت خاص کی جانب سے سفینہ آیا۔ قید جب ہو کہ شیاطین اندھیروں میں گرے، قید جب ہو کہ شیاطین اندھیروں میں گرے، تب تو ابلیس کے دانتوں میں پسینہ آیا۔ جس نے آداب پہ روزوں کے بھی رکھی ہے نظر، جس نے آداب پہ روزوں کے بھی رکھی ہے نظر، ایسے خوش نصیبوں کے دامن میں خزینہ آیا۔ برادران اسلام، جیسا کہ پچھلے خطبہ میں نے کہا تھا کہ رحمت کا، برکت کا اور مغفرت کا مہینہ بہت ہی جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت ہی جلد آنے والا ہے۔ وہ مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، پہلی تاریخ کا روزہ ہم نے اور آپ نے رکھا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہونا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین رمضان المبارک شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے سے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ محنت کرنے میں، کوشش کرنے میں لگ جایا کرتے تھے۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے، وہ ذکر و اذکار میں لگ جاتے، قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے، نوافل کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے میں پیش رہتے، اور دیگر نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو میرے بھائیوں، رمضان کے 6 مہینے کے بعد تک وہ اللہ سے یہی دعا کرتے تھے، اے اللہ
رمضان المبارک میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں، ہم نے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ دعائیں کیا کرتے تھے؟ تو آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ مقدس ترین مہینہ عطا فرمایا، ورنہ کتنے لوگ رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے جا چکے ہیں۔ انہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کا، برکت کا اور مغفرت کا یہ مہینہ نصیب نہیں فرمایا، لیکن ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ہم اور آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ اس مہینے کے بہت سارے فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنا آخری مقدس کلام قرآن مجید نازل کیا، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس قرآن میں ہدایت ہے، جو قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور جس قرآن میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں کو یہ اختیار تھا، اگر وہ چاہیں تو روزہ رکھیں، اور اگر چاہیں تو اپنے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ اس سے پہلے جو آیت ہے اس پہ آپ غور کر لیجئے، یعنی 184 نمبر کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور طاقت رکھنے والوں پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ یعنی پہلے لوگوں کو اختیار تھا، اگر چاہیں تو روزہ رکھیں اور اگر چاہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، اور اس چیز سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کے لیے یہ رخصت ختم ہو گئی، ان کے لیے یہ اختیار ختم کر دیا گیا، لیکن یہ رخصت اب بھی چند معذور لوگوں کے لیے برقرار ہے۔ جیسے جو آیت میں نے ابھی پڑھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس سے پہلے تھوڑا اور آگے جائیے، اسی آیت میں آپ کو ملے گا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ مطلب یہ ہے جو لوگ بیمار رہتے ہیں، جو لوگ مسافر ہیں، ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، جب ان کی حالت صحیح ہو جائے گی، جب وہ سفر سے واپس آ جائیں گے تو بعد میں روزوں کی قضا کر لیں گے۔
لیکن بیماری سے مراد کون سی بیماری؟ ارے سر میں درد ہو رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ ارے چھینکیں آ رہی ہیں، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ نزلہ زکام ہو گیا، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ فیبر ہو گئی ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ بدن میں پین ہو رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اس طرح کا بہانہ بنا کر کے اگر آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو میرے بھائیوں، آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ کن بیمار لوگوں کے لیے شریعت میں رخصت ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ بیماری کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے، ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، وہ بستر کا ہو کر رہ جائیں، ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے۔ لیکن وہ رخصت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، جب وہ بیماری ختم ہوگی، بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے تو بعد میں وہ روزوں کی قضا کریں گے۔ اسی طرح مسافروں کے لیے بھی رخصت ہے، لیکن کون سے مسافر؟ جن کے لیے سفر کرنا ناگزیر ہو جائے، مطلب سفر کرنا ضروری ہو، ان کے لیے رخصت ہے۔ ورنہ جیسا کہ آج کل لوگ بناوٹی سفر اختیار کرتے ہیں، چلو بھائی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کسی ٹور پہ نکل جاتے ہیں، پورا مہینہ گزار کے آ جائیں گے، مسافر کے حکم میں آ جائیں گے، ہمیں روزہ رکھنا نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے ایک روزہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، رمضان کے ایک روزہ کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 1935، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھ لے، میرے بھائیوں، تب بھی وہ اس ایک روزہ کی بھرپائی کبھی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی ایک روزہ کی۔ اس کے باوجود اگر آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں طرح طرح کا بہانہ بنا کر، تو آپ خود سوچ لیجئے آپ کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو بہرحال شریعت کی طرف سے کچھ لوگوں کے لیے اب بھی رخصت قائم ہے، برقرار ہے۔ اسی طرح حیض والی عورت کے لیے رخصت ہے، نفاس والی عورت کے لیے رخصت ہے، حاملہ عورتوں کے لیے رخصت ہے۔ اسی طرح وہ کمزور بوڑھے مرد، بوڑھی عورت جن کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، جو بستر کا ہو کے رہ جائیں، ان کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ اپنے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، ان کے لیے رخصت ہے۔ ورنہ یہ جو مشٹنڈے گھوم رہے ہیں، ہٹے گٹے لوگ، اور روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم جو بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ شریعت کی طرف سے لوگوں کے لیے کچھ رخصت ہے، کچھ لوگوں کے لیے رخصت ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنا مقدس کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت میرے بھائیوں صرف اسی مہینے کو حاصل ہے، کسی اور مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آئیے دو حدیث سن لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب الصوم چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 1899 1898۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینہ کے علاوہ کسی اور مہینہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس مہینہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس مہینے کو یوں ہی بیکار کاموں میں گزار دیتے ہیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی آدمی نہیں، ہم سے بڑا بد نصیب بدقسمت کوئی انسان نہیں ہے جسے اللہ نے موقع دیا لیکن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے، اللہ کی عبادات کر کے، ذکر و اذکار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کر سکا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اس سے بڑا بد نصیب کوئی انسان نہیں، اس سے بڑا بدقسمت کوئی انسان نہیں۔ دوسری حدیث سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین۔ رواہ البخاری فی کتاب الصوم، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 1899۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طریقے سے گمراہ نہ کر سکیں جس طرح وہ عام دنوں میں دوسرے مہینے میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے، آپ ذرا تصور کیجئے۔ اس مہینہ کے علاوہ کسی اور مہینہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی، فلاں مہینہ کے شروع ہوتے ہی آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ کسی اور مہینے کے بارے میں نہیں کہا، صرف رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا ہر نیک عمل کا اجر و ثواب انلمیٹڈ ہے، بے شمار ہے، کوئی لیمٹ نہیں۔ شریعت کا ایک اصول ہے میرے بھائیوں، الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا عطا کیا جاتا ہے، لیکن روزہ کو اللہ نے اس اصول سے الگ رکھا ہے۔ روزہ کا کتنا اجر و ثواب دے گا یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنا اجر و ثواب دے گا اللہ کے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے اتنا اجر و ثواب ملے گا روزہ کا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر آپ نفل کا اہتمام کریں گے تو آپ کو فرض کے برابر اجر و ثواب ملے گا اور ایک فرض کا آپ کو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ بہرحال فضائل تو بہت ہیں اس مہینے کے، لیکن سمجھنے کے لیے یہی کافی ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ یہ موقع نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہر مکتب فکر کے یہاں تمام مساجد میں تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نماز تراویح سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یاد رکھیے
तराबीह तरबीहा की जमा है। डिक्शनरी के अंदर तराबीह तरबीहा की जमा है और इसका माना है रेस्ट करना, आराम करना। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह अपनी किताब फतहुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 294 में लिखते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम में यानी इस्लाम के शुरू ज़माने में तराबीह को क़ियामुल लैल, तहज्जुद और रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से क़याम रमज़ान कहा जाता था। इस नमाज में चूँकि क़रात लंबी होती है, बहुत लंबी लंबी सूरतें और आयतें पढ़ी जाती हैं, इसलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम 4 रकात पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम फरमाया करते थे। थोड़ी देर के लिए 4 रकात का मतलब आप हरगिज़ ये ना लें कि एक सलाम से पढ़ा करते थे, जी नहीं, क्योंकि उन्हें यह हदीस अच्छी तरह मालूम थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सलातुल लैली मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकात हैं। 2 रकात पढ़ के सलाम फेर लेते, फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर लेते। जब 4 रकात हो जाती तो थोड़ी देर के लिए आराम फरमाया करते थे। इसी वजह से इस नमाज का नाम तराबीह पड़ गया। पता चला नमाज तराबीह के मुख्तलिफ नाम हैं। एक तो तराबीह है, दूसरा क़यामुल लैल है, तीसरा तहज्जुद है और चौथा क़याम रमज़ान है। कुछ लोगों का ये दावा है कि तराबीह अलग नमाज है और तहज्जुद अलग नमाज है। जी नहीं मेरे भाइयों, दोनों एक ही नमाज है। इसलिए आप देखेंगे उनके यहाँ शुरू रात में तराबीह के नाम से एक नमाज पढ़ लेते हैं और आखिरी रात में फिर तहज्जुद के नाम से एक और नमाज शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा किराम से ऐसा साबित नहीं है कि रमज़ान में वो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे और तराबीह भी पढ़ा करते थे। जो नमाज रमज़ानुल मुबारक में इशा के बाद यानी शुरू रात में पढ़ी जाती है वही तराबीह है, और गैर रमज़ान में जो नमाज आखिरी रात में या रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाती है उसे तहज्जुद कहते हैं। ये दोनों एक ही नमाज है। रमज़ान की हर रात में तराबीह की नमाज का पाबंदी से एहतिमाम करना बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है। वैसे ये नमाज फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, नफिल है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई बंदा नफिल का एहतिमाम करता है तो उसे फ़र्ज़ के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, नफिल कह करके आप इग्नोर ना करें, नफिल कह करके आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये मौका बार बार नसीब होने वाला नहीं है। ये नमाज फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं, नफिल है, लेकिन इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। ये एक किस्म का ऑफ़र है जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। जैसे आप दुनियावी एतबार से देख लीजिए, कहीं भी कोई ऑफ़र निकलता है हम और आप छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते, उससे जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई सिम निकल रही है ऑफ़र में, चलिए जी एक सिम निकाल लेते हैं, निकालते हैं कि नहीं? सिम निकाल लेते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन में ऑफ़र निकलता है, हमारे नौजवान क्या करते हैं, चलिए जी ऑफ़र चल रहा है, मार्केट में जाके एक अच्छा सा मोबाइल ख़रीद लेते हैं, या फ्लिपकार्ट के ज़रिए एक मोबाइल बुक कर लेते हैं। इसी तरह कपड़े में ऑफ़र निकलता है तो हम और आप जाते हैं फ़ौरन सिटी कार्ट या कहीं और जाके वो ऑफ़र से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह और भी किसी चीज़ में कोई ऑफ़र निकलता है, हम और आप उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, ये जो तराबीह की नमाज है या कोई और इबादत है, यह अल्लाह की तरफ से हमारे और आपके लिए ऑफ़र है, और यह ऑफ़र 29 या 30 दिनों तक चलता रहेगा। अब हमारे ऊपर है कि हम अल्लाह के इस दिए हुए ऑफ़र से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम अच्छे नसीब वाले हैं
تو ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر ہم بدنصیب ہوئے، بدنصیب والے ہیں، تو پھر ہم اس کو بھی ویسے ہی گزار دیں گے جیسے عام دنوں کو گزار دیتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اسے آپ نفل کہہ کے اللہ کے واسطے اگنور نہ کریں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ 2-4 دن تک لوگوں میں جوش اور خروش پایا جاتا ہے، جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ جوش، آپ کا یہ جذبہ آخری رات تک قائم رہنا چاہیے اگر آپ پورے رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ہم ہر رات تراویح کی نماز پڑھیں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری فی کتاب الایمان چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 37۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں، نیک اعمال کرنے پہ ابھار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کی ہر رات میں قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز ادا کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے آپ کو کہ تراویح کی نماز آپ پڑھیں گے، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کیا یہ آفر نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ بہت بڑا آفر ہے میرے بھائیوں، لیکن اگر ہم اور آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم اور آپ بدنصیب ہیں، اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو تراویح کی نماز کو اللہ کے واسطے اگنور مت کیجیے۔ تراویح کی نماز کا وقت کیا ہے؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین چیپٹر نمبر 7 حدیث نمبر 736۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک اس کا وقت ہے۔ تراویح کی نماز کا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک ہے، بیچ میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی لیے ہر جگہ عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کا وقت ہے۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تراویح کی نماز کیا صرف ہم ہی لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے، صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے؟ جی ہاں، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و صلاۃ تراویح چیپٹر نمبر 31 حدیث نمبر 2012۔ اس حدیث کے اندر ہے، میں مختصر طریقے سے بتا رہا ہوں، ڈیٹیل چاہیے حوالہ دے دیا، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 راتیں تراویح کی نماز پڑھائیں۔ چوتھی رات صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں مسجد میں اکٹھے ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صرف 3 راتیں آپ نے پڑھائی، چوتھی رات آپ نے نہیں پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تم لوگوں کا بڑی تعداد میں جمع ہونا معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ میری پابندی کرنے کی وجہ سے کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، ذرا سوچئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے مہربان اور رحم دل تھے کہ صرف اس خوف سے، اس ڈر سے آپ نے رمضان کی ہر رات میں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی لوگوں کو کہ کہیں میری پابندی کرنے کی وجہ سے یہ نماز میری امت کے لوگوں پہ فرض نہ کر دی جائے۔ لیکن آج امت کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پہ عمل کیا جا رہا ہے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث پہ عمل کیا جا رہا ہے،
آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، میں ان کے بارے میں کیا کہوں گا، وہ طرح طرح کی چیزیں اختیار کر رہے ہیں، لباس کا مسئلہ ہو، ہیئر اسٹائل کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی چیز نہیں اپنا رہے ہیں۔ وہ دوسروں کے کلچر، دوسروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں اور انہی چیزوں میں وہ مگن ہیں۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھنا، اگر تم ان فلمستان کے ہجڑوں کے اسٹائل کو اپنا رہے ہو تو یاد رکھنا، اسی طرح کرکٹروں کے اسٹائل کو اپناتے ہیں بہت سارے لوگ، اسی طرح عیسائی اور یہودیوں کے اسٹائل اپناتے ہیں، لائف اسٹائل کو اپناتے ہیں۔ یاد رکھنا، انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے نکالے جائیں گے تو انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، ان کا جو انجام ہوگا وہی انجام آپ کا بھی ہوگا۔ کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ ہم سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرتے۔ لیکن یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ اتنی اچھی چیزیں موجود ہونے کے باوجود، اتنے اچھے انسان کے رہتے ہوئے ہم دوسروں کے کلچر اور ان کی تہذیب کو لے رہے ہیں۔ بہت بڑی بدبختی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے رمضان کی ہر رات میں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں میری پابندی نہ کرنے کی وجہ سے یہ نماز میری امت کے لوگوں پہ فرض قرار دی جائے۔ بہرحال جب یہ ڈر اور خوف جاتا رہا، جب یہ ڈر ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو صحابہ کرام نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ اسی حدیث کے اندر ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے، اور پھر صحابہ کرام نے پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ تراویح کی نماز نہیں چھوڑی، ان لوگوں نے پڑھی ہے۔ تراویح کی نماز کی تعداد کیا ہے، اس کے بعد نیت کا مسئلہ ہے، اس کے بعد سحری افطار کا بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ پورا رمضان پڑا ہوا ہے، ہم بتائیں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ کی عبادات میں، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آج پہلا رمضان ہے، جو لوگ ابھی تک روزہ نہیں رکھے ہیں یا آج کا روزہ نہیں رکھے ہیں، شیطانی حرکت کی وجہ سے یا ان کا نفس، سب سے بڑا شیطان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انسان کا خود کا نفس ہے۔ کیونکہ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو اندر گئے، اندر یہ قید ہیں، جیل خانے میں بند ہیں ابھی۔ لیکن یہ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، دنیا بھر کی برائیاں ہو رہی ہیں، یہ انسان کا نفس ہے جو اس کو کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔